تیسرا طبقہ ہے جو اللہ جل جلالہ ہمیں رمضان کے اندر لا کے اس چیز کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ کھانے پینے پہ بھی کنٹرول، عیش و عشرت پہ بھی کنٹرول، راحت پہ بھی کنٹرول، اور اللہ نے جو میاں بیوی کا تعلق اور رشتہ بنایا اس پر بھی کنٹرول۔ یہ بیلنس کرنے کے لیے، ان معاملات کو سمجھانے کے لیے کہ جیسے رمضان کے اندر تم نے یہ ترتیب لے کے چلنی ہے کہ کھانا بھی ہے، سونا بھی ہے، اللہ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہو، لیکن افطاری کے بعد ایک وقت بتا دیا تو تم رمضان جب ایسے گزارو گے تو میں پھر تمہیں عید کی صورت میں خوشی دوں گا۔ ایسے فرمایا جب تم زندگی رمضان کی طرح گزارو گے تو موت تمہیں عید کی طرح دوں گا۔ جیسے رمضان میں ہم اللہ نے کہہ دیا نہیں کھانا نہیں کھاتے، نہیں پینا نہیں پیتے، اس وقت اللہ نے میاں بیوی کے تعلق کو حرام قرار دے دیا، یا اللہ قبول کیا، یا اللہ فلاں اے میرے بندو فلاں چیز حرام قرار دی، یا اللہ قبول کیا۔ جس نے اس کو قبول کر لیا تو فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو طرح کی خوشیاں ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسرا عند لقاء ربہ، جب رب سے ملاقات کرے گا اس وقت جو خوشی کا منظر ہوگا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی فرمایا رمضان میں یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو یہ پریکٹس کر لیتے ہیں، اور بڑے نادان لوگ ہیں جو اس پریکٹس سے محروم رہتے ہیں، کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن رب کا جو مقصد ہے کھانا پینا چھڑوانے کا، خواہشات کو چھڑوانے کا، اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ اصل رمضان کا مقصد کیا ہے کہ رمضان میں حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دو، اور کم از کم اتنا تمہارے اندر جذبہ پیدا ہو جائے کہ جب رمضان جائے تو حرام چھوڑنے والے بھی بن جاؤ۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد کیا ہم نے حرام چھوڑنا ہے، ہم رمضان کے اندر بھی حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ مثال کے طور پر غلط دیکھنا حرام، لیکن ہم نہیں چھوڑتے۔ سب سے بڑا حرام دوسروں کے عیب دیکھنا، دوسروں کے عیب دیکھنا، ہم نہیں چھوڑتے کہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آج بھی ہم کسی نہ کسی کا عیب ضرور دیکھ کے آئیں گے، بڑا خوش قسمت ہے، کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ہوگا جو عیب نہیں دیکھ کے آئے گا۔ اللہ میرا بھی ان لوگوں میں شمار فرمایا، آپ کا بھی فرمایا۔ یہ مقدر والوں کو چیز ملتی ہے۔ قرآن پاک نے جو مقصد بیان کیا روزے کا، وہ کیا بیان کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اعتدال والی زندگی گزارنے والے بن جاؤ، اپنی خامیاں دوسروں کی خوبیاں دیکھنے والے بن جاؤ۔